تو یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی شادی شدہ جوڑے کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو کیا وہ آئی وی ایف کی ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے اولاد کی نعمت کو حاصل کر سکتا ہے؟ یہ کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ آئی وی ایف وہ کپلز جن کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جوڑے کو صاحب اولاد بنا دے، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اللہ ان کی شادیوں میں آسانیاں فرما دے۔ دیکھیے جب شادی ہو جاتی ہے نا تو شادی کے فوراً بعد بہت سارے لوگوں کو بچے نہیں ہوتے۔ ہمارے دوست تھے حنیف بھائی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، 10-12 سال کے بعد ان کے یہاں بچے پیدا ہونے شروع ہوئے، اور پھر ایک نہیں 4-5 بچے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 4-5 بچے دیے۔ اب ایسی صورت میں اگر آپ اس کی اشد ضرورت محسوس کر رہے ہوں کہ آئی وی ایف کے ذریعے بچوں کو پیدا کیا جائے تو کیا اسلام میں یہ جائز ہے یا نہیں؟ آئی وی ایف ان ویٹرو فرٹیلائزیشن اس کی فل فارم ہے، اور اس کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اس سلسلے میں بہت محتاط رہتے ہوئے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ مجھے بہت مناسب لگا۔ شیخ ابن باز نے بھی اسی طرح کا جواب دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 امور ایسے ہیں جو کہ ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے سوچنے چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر کپل، ہر میاں بیوی بچہ چاہتا ہے، اور وہ بچے کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے اس دنیا کو باقی رکھنے کے لیے، نسل چلانے کے لیے۔ اب اس کا اس دنیا میں آنا وہ جو نارمل طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے بچے پیدا نہیں ہوتے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹر یا خاص طبیب انجیکشن کے ذریعے وہ منی کے اس ایگ کو یا اس حصے کو جو شوہر کا ہوتا ہے اس سے لیا جاتا ہے، اور وہ بیوی کے رحم میں خاص طریقے سے اس کو ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ پریگننسی وہاں پر بنی رہے اور بچہ اس عمل سے پیدا ہو جائے۔ سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین نے یہ فرمایا کہ اذا لم تکن حاجہ لهذا العمل فاننا لا نرى جوازه۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کی اشد ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کے جائز ہونے کا لوگوں کو نہیں کہتے اور فتویٰ نہیں دیتے۔ یہ چونکہ ایک ایسا آپریشن ہوتا ہے جس کے ذریعے عورت کسی آزمائش سے گزر سکتی ہے، اور اس آپریشن سے اس کی صحت کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور اس کے اس آپریشن سے یا اس پروسیس سے اس کے رحم میں یا اس کی شرمگاہ میں مختلف التہابات یا انفیکشنز بھی وجود میں آ سکتے ہیں، اور مستقبل میں اس کے لیے پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی پراعتماد ڈاکٹر یا پراعتماد شخصیت یا ایسے کلینک یا ایسے ہاسپٹلز آپ کے شہر میں ہیں جو اس کام میں ایکسپرٹ ہیں، اور یہ آپ کو بچہ پیدا کرنے کی ضرورت بھی ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ جب ضرورت ہے تو پھر 3 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ایتم ھذا التلقیح بمنی الزوج۔ جب اس پروسیس کی بات کی جا رہی ہے تو خاص خیال رکھنا ہوگا کہ شوہر ہی کا مادہ یا شوہر ہی کی منی یا شوہر کا وہ منی کا حصہ ایگ جس کو بولتے ہیں بویضہ، اس کو شوہر ہی کہ اس سے لیا جائے، اور اس شوہر کی بیوی ہی کے
رحم میں داخل کیا جائے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. تو وہ جو دو میاں بیوی ہیں، یہ عمل بہت ہی پر اعتماد لوگ، پر اعتماد ڈاکٹرز اگر کرتے ہیں شوہر اور بیوی سے، تو پھر یہ پہلی شرط ہے جو کہ آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے اور ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، ان تتم عملیہ اخراج المنی من الرجل بطریق مباح. جب چونکہ منی نارمل طریقے سے تو بیوی کے رحم میں داخل نہیں ہوگی، تو شوہر اس منی کو نکالے گا. تو وہ جو منی کے نکالنے کا طریقہ ہے وہ مباح اور جائز طریقہ ہونا چاہیے. بأن يكون ذلك عن طریق الاستمتاع الزوج السیدہ بزوجته، یعنی کہ وہ اپنی بیوی سے جب لذت حاصل کر رہا ہو تبھی اس پانی کو یا اس منی کو لیا جائے گا. اس صورت میں وہ بیوی کی شرمگاہ کے علاوہ فخذہا او بیدہا، اس کے ران پر یا اس کے ہاتھوں سے منی کے خروج کو اگر وہ عمل میں لاتا ہے اور پھر ڈاکٹر اسے اس پروسیجر کے ذریعے بیوی کے جسم میں داخل کرتے ہیں، تب یہ دوسری شکل ہے یا دوسرا پوائنٹ ہے جو کہ دیکھنا چاہیے اور اس کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس میں نسل تباہ و برباد ہونے کا خدشہ رہتا ہے. نمبر 3، یہاں پھر تیسری چیز جو بتائی ہے وہ یہ کہ اس عمل کو یہ صرف میاں اور بیوی ہی کے لیے خاص ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی اور بیوی کے بطن میں، کسی اور بیوی کے رحم میں ڈالا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی اور مرد کا مادہ لے کر اس عورت کے رحم میں ڈالا جائے. تو یہ تین شرطیں ایسی ہیں جو کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اشد ضرورت ہے IVF سے بچہ پیدا کرنے کی، تو پر اعتماد ڈاکٹر ہوں جہاں کہ آپ کے عزت اور آبرو کی حفاظت کی جا سکے، آپ کی نسل کو محفوظ رکھا جا سکے. اور یہ بات ظاہری طور پر آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو پروسیجر ہے اور وہ جو شرائط ہے جو کہ میں نے ابھی عرض کی ہیں، ان تینوں شرائط پر اگر کوئی ڈاکٹر یا کوئی ادارہ گزرتا ہے، پورا اترتا ہے، تو پھر اس طرح سے IVF کے ذریعے بچہ پیدا کرنے کا مشورہ شیخ محمد بن صالح العثیمین دیتے ہیں، اگر پر اعتماد لوگ یا ایسے ڈاکٹرز ہوں جو کہ ان تین چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہوں. کہ ایک تو یہ کہ آپ شرعی طور پر میاں بیوی ہوں اور آپ کو آپ کے شوہر ہی کا نطفہ یا آپ ہی کے شوہر کی منی داخل کی جا رہی ہے. دوسرے یہ کہ جائز طریقے سے ہو، اور تیسرے یہ کہ اس میں کوئی کھلواڑ کرنے والا، کوئی نقصان دہ پروسیجر نہ ہو. اور مجموع فتاوی شیخ محمد بن صالح العثیمین سے اس کو میں نے آپ کی خدمت میں بالاختصار نقل کیا ہے. ونسأل اللہ ان یرزق الزوجین الذریہ الصالحہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کپل کو نیک اور صالح ذریت عطا فرمائے اور بغیر آپریشن کے، بغیر آزمائش کے اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد سے مالا مال کر دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.